الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود و پاک پڑھو تو مجھ پر بھی درود و پاک پڑھا کرو، کیونکہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل، کل ہم نے کورس کا جو اصلاح اعمال کورس ہے اس کا فرسٹ پارٹ جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ عز وجل سماعت کیا۔ آج ہم دوسرے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے پچھلے کو بھی ہم ٹچ کریں گے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم آئندہ جو لائے عمل ہے، جو ہمارے اسباق ہیں، اس کو بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آگے بڑھنے سے پہلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تحت کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حصول ثواب کے لیے ہم چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کی نیت سے میں علم دین حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ نیٹ پر، فیس بک پر درجہ اوقات میں اس وقت میں پڑھنے کے بعد اس کو انشاءاللہ العزیز دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پھیلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ خاص باتیں لکھوں گا اور ان کو یاد رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ کل الحمدللہ عز و جل ہم نے تقدیر کے بارے میں، اسی طرح جو عقائد ہیں متعلقہ الوہیت ہیں، ان کے بارے میں ہم نے الحمدللہ عز و جل سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر، اس پر ایمان رکھنا یہ فرض اولین ہے۔ جو ہے جیسے ہے اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ خالق کائنات کی تقدیر جو ہے وہ لوح محفوظ پر رقم شدہ ہے۔ دنیا کے پیدا ہونے سے کئی سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرما رکھا تھا، اس کو لکھ رکھا تھا۔ تقدیر اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، اور قدر یقدر سے مطلب یہ ہے کہ قدر کرنا، اندازہ لگانا، ایزمپشن کرنا، اس کا لغوی معنی یہ ہے۔ اور اصطلاحی معنی بھی اسی کے جو ہے وہ قریب ہے کہ سیلف ایزمپشن ہو، تقدیر ہو، یا اندازہ لگانا ہو، ایک چیز کو دوسرے کے برابر کرنا ہو، اس کو ہم تقدیر کہتے ہیں یا قدر کہتے ہیں۔ اب جب یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندازہ لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اس طرح کی جو لیت یا لعل خالق کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہستیوں کے آپ کے اقوال میں جب ہمیں ملتا ہے تو اس کو بھی ترجمہ ہم یوں ہی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اندازہ ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایزمپشن ہے، لیکن اس سے مراد وہ اندازہ نہیں ہوتا جس طرح کے عام اندازے ہوتے ہیں۔ میرا اور آپ کا اندازہ ہوتا ہے، اندازے سے مراد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کی جائے تو اس کا وہ علم ازلی، علم حقیقی ہے کہ جس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور خالق کائنات کے لکھے ہوئے کے اکارڈنگ ہی ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کے مد مقابل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حقیقی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ازل سے ابد تک وہ چلتا آ رہا ہے۔ خالق کائنات کا جو اندازہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا اندازہ، اس کا علم ازلی اور اس کی تقدیر ایسی مضبوط ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ انسان کا اندازہ کچھ اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اندازہ کچھ اور ہے، لیکن پھر بھی یہ لفظ ہم جو ہے وہ روٹین میں نہیں بولتے، اس لیے نہ بولا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر الحمدللہ عز و جل ہم نے کل جو ہے نا وہ جیسا کہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اندازہ فرماتا ہے، تو اس اندازے سے مراد یہی ہے کہ خالق کائنات تقدیر فرماتا ہے لوح محفوظ پر، جو اس کی لکھی ہوئی تقدیر ہے اس کا علم ازلی ہے۔ اس کا مراد یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ جس طرح انسان کا اندازہ ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اندازہ ہے۔ یہ وضاحت کرنا ضروری تھا تاکہ کسی کو خلش نہ رہے، اور اس وضاحت سے اگر کسی کے اذہان میں یا اوہام میں اگر کوئی بات ہے تو وہ نکل جائے۔
آج یہ تو تھا کل کا لیسن. آج الحمدللہ عز و جل ہم نے جو عقائد ہیں متعلقہ نبوت و معجزات، ان دونوں چیزوں کو ہم نے کیری آن کرنا ہے. ہمارا جو وقت ہے انشاءاللہ عز و جل اس کو ہاف ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے، اور پہلے جو ہے وہ ہم نبوت سے متعلقہ جو عقائد ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اینڈ انشاءاللہ عز و جل آفٹر دیٹ وی ول ڈسکس دا بلیف اباؤٹ دی میریکلز. جو نبوت کے معجزات ہوتے ہیں ان کے جو متعلقہ اسباق ہیں، ان کے متعلقہ جو عقائد ہیں اس کو ہم دیکھیں گے. تو سب سے پہلے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عقائد جو متعلقہ نبوت ہے. نبوت ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کسی بھی ایسے شخص کو دی جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ازل سے ہوتا ہے. یہ کل پرسوں چوتھ کا اندازہ نہیں ہوتا، یا کل پرسوں چوتھ کی سلیکشن نہیں ہوتی. یہ سلیکشن بڑی دیر پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رکھی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چنا اسی کو وہ نبی بناتا ہے، اور نبی کہتے ہی اس بشر کو ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وہی اس کی طرف بھیجی ہو. اور رسول جو ہے وہ رسول اور نبی یہ دونوں حضرات ہوتے ہیں، یعنی یہ بولے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، خالق کائنات کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہوں. انبیاء کرام علیہم السلام سارے کے سارے بشر تھے، ان میں کوئی بھی جن یا فرشتہ نہیں تھا، اور یہ سارے کے سارے بشر تھے اور بنی آدم میں سے تھے. ان میں کوئی جن نبی نہیں ہوا، اسی طرح کوئی عورت نبی نہیں ہوئی. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ مرد تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر نبی کا بھیجنا یہ واجب نہیں ہے. اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، ہدایت کا سامان کیا. یہ اس کا ذمہ کرم ہے کہ اگر وہ ہدایت کے لیے بھیجے فبیہا، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. نہ بھیجے تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. جیسے کہ معتزلہ نے کہا وہ مر کھپ گئے، اب ان کا دنیا میں نام و نشان بھی موجود نہیں ہے. نبی ہونے کے لیے اس پر وہی ہونا ضروری ہے، وہ فرشتے کی طرف سے ہو یا کسی اور طرف سے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. کسی بشر کی یہ شان نہیں، کسی بشر کو یہ طاقت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام فرمائے. ہاں اس میں کئی طریقے ہیں، کئی جو ہے ایکسیپشنز ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ کلام فرمائے، فرشتے کے ذریعے سے کلام فرمائے، طور پہاڑ پر بلا کر کلام فرمائے، یا کسی اور چیز کے واسطے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، ان کو نبوت عطا فرمائی. درخت میں سے آپ کو آواز آئی انا ربکم الاعلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خالق کائنات نے بہت سے نبیوں پر صحیفے آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائی. 4 کتابیں اس میں سے مشہور ہیں. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا. خالق کائنات نے ساری جو آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، اس میں بلا شک بلا ریب خالق کائنات کی طرف سے عطا کردہ ہیں. ہاں اب اگر اس میں تحریف ہو چکی ہے تو وہ انسانوں کی طرف سے شامل کردہ ہے. خالق کائنات کی ذات اس سے منزہ، مبرہ اور پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت نہیں کی جائے گی. خالق کائنات نے اپنے انبیاء پر جو نبوت عطا فرمائی، جو معجزے عطا فرمائے، اس کے حوالے سے، اسی طرح اولو العزم نبی ہونے کے حوالے سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ فضیلت والے حامل ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں، شفیع مظلمہ، شفیع مجرمہ، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رسول اولین و آخرین، نبی علیہ السلام حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اس کے بعد جو رتبہ ہے حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ ہے. یہ 5 جو نبی ہیں وہ اولو العزم نبی کہلاتے ہیں. ان کو مرسلین اولو العزم کہا جاتا ہے. تمام انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت اور وجاہت والے ہیں. خالق کائنات کے ہاں ان کا بڑا رتبہ ہے، اور ان کو کسی بھی طریقے سے کم رتبہ یا کسی بھی تشبیہ دے کر رتبہ گھٹانا، یہ ان کو عیب لگانا ہے. اور نبی کو عیب لگانا کئی صورتوں میں کفر ہوتا ہے.
تو اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو ظاہر ہے کافر ہو جاتا ہے، اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں۔ اب ظاہر ہے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ نبی ہونے کے لیے وحی کا ہونا ضروری ہے۔ اب جس شخص کے پاس نبی تو وہ نہیں ہے لیکن وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، ہی کلیم دیٹ ہی از اے پروفٹ، اب پروفٹ ہوڈ کا اس نے دعویٰ تو کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس دلیل کوئی نہیں، اس کے پاس وحی کوئی نہیں، اس کے پاس کتاب کوئی نہیں، تو سیلف ایزمپشن ہے جو کہ ناقابل قبول ہے، اس کا وہ دعویٰ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا کہ تم جھوٹے نبی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال ہوں گے اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا آئی ایم اے پروفٹ، میں نبی ہوں، جبکہ نبوت مجھ پر ختم ہو چکی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہیں جس طرح دنیا میں تھے، کھاتے پیتے چلتے پھرتے جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں، جس طرح کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے راستے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے آپ نے آبزرو کیا، مشاہدہ کیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے حیات تھے تو ہی آپ جو ہے وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، بغیر حیات کے کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی ہیں وہ اپنی اپنی قبروں میں حیات حقیقی کے ساتھ زندہ اور تابندہ ہیں، اور اسی طرح جس طرح جو ہے وہ اسی وجہ سے ان کی جو حیات ہے، ان کی جو اس دنیا سے جانے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ شہداء کی زندگی سے کئی درجے افضل ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ان کی دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد ان کی بیوی جو ہے وہ عدت نکاح یعنی کہ کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اور اس کے علاوہ وہ کیونکہ بیوہ نہیں ہوتی، بیوہ ہوگی تو پھر بیوہ کہلائے گی، جس طرح دنیا کا رول ہے عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد کسی سے نکاح کر لے گی، ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 18 سال کی تھیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے، 35 سال آپ نے گزارے حضرت ام المؤمنین نے، اور یہ ایک عرصہ ہوتا ہے عفت، دامن کی پاکیزگی اور حیا اتنی غالب تھی، 35 سال کا عرصہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری دنیا سے جانے کے بعد آپ نے گزارا، اور آپ کی جو ایج تھی 50+ تھی، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ اگر نکاح کرنا ہوتا نبی کے جانے کے بعد تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کر لیتی، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد ان کی بیوی بیوہ نہیں ہوتی کسی دوسرے سے، یعنی بیوہ ان معنی میں کہ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور دیگر جو انبیاء کرام ہیں ان کی بعثت خاص کسی قوم کی طرف تھی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہے وہ ساری مخلوق کی طرف ہے، سب مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب خود فرماتا ہے قل یا ایھا الناس، اے حبیب فرما دو یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب خالق کائنات نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیج دیا، اور آپ کی نبوت میں وہ تعمیم ہے کہ سارے جن، انس، ملائکہ، ہر چیز آپ کی امت میں شامل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت حضور پر ختم کر دیا۔ حضور کے زمانے کے بعد اور آپ کے زمانے میں کوئی بھی نیا نبی وہ کلیم کرے یا کہے میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، جو کوئی اس طرح جائز مانے گا وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ حضور افضل جمیع مخلوق الہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ختم نبوت پر خود کئی احادیث میں ذکر فرمایا۔ جب ہجرت کی رات تھی، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، تم میرے بعد ایسے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہارون ہے، لیکن یہ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں نبی تھے، لیکن میں اور تم دونوں نبی نہیں ہیں، میں نبی ہوں تم نبی نہیں ہو، لہذا میرے جانے کے بعد تم ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون ہے۔ ایک حدیث پاک۔ دوسری حدیث پاک
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی مثال ایک محل کی طرح ہے کہ جو تعمیر کیا، اچھے طریقے سے اس کو ویل ڈیزائن کیا، ویل آرکیٹیکٹ کیا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ لوگ آتے ہیں، اس کے گرد گھومتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، یعنی تعریفیں کرتے ہیں کہ یار کتنا اچھا محل ہے، لیکن جب اس ایک اینٹ پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار یہ اینٹ خالی ہے، اگر یہ بھی اینٹ لگ جائے تو اس کے حسن میں 4 چاند لگ جائے اور اضافہ ہو جائے۔ یاد رکھو وہ آخری اینٹ اللبنۃ، وہ آخری اینٹ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، اور مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دیا۔ اس طرح تیسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں عاقب ہوں۔ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، یعنی وہ سب سے آخر میں آتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی ظاہری حیات میں کوئی بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، وہ بندہ جھوٹا ہے۔ اور اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ارشاد فرمایا نا، میرے جانے کے بعد 30 دجال ہوں گے، اس میں سے طلحہ اسدی ہے، خوالد ہے، اسی طرح سجاح جو عورت تھی بعد میں مسلمان ہو گئی، مسلمہ کذاب ہے جس کے خلاف بڑی جنگ ہوئی، 1200 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، اور غلام قادیانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں وہ بھی ابھی ہوں گے، جیسا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اور کوئی یہ کہے کہ میں آپ کی کسی صفت میں آپ جیسا ہوں یا میں ان جیسا ہوں تو وہ بندہ گمراہ ہے یا کافر ہے، اور وہ اس کی صورتحال پر ڈیپینڈنٹ ہے، کس حوالے سے بولتا ہے اور کس حوالے سے وہ گفتگو کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خصائص ہیں ان میں سے ایک معراج بھی ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 بڑے معجزے عطا کیے گئے۔ اس میں سب سے پہلا جو معجزہ تھا وہ قرآن پاک تھا، اور دوسرا معجزہ معراج تھی جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم آئے، سارے کے سارے نبوت، اصلی نبوت میں سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں، یعنی اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اصل نبوت میں کسی کو نبوت کم ہے، کسی کو زیادہ ہے۔ ہاں فضائل کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں میں ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب یہاں پر یہ چیز ذرا ہم نے غور میں رکھنی ہے کہ قرآن کا انداز کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، سمجھانے کا اور تفہیم کا ایسا احسن انداز کہیں دیکھا نہیں گیا۔ اسی وجہ سے وہ تو تحدی کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک میں ہو جو اس پر جو ہم نے اپنے بندہ پر نازل کیا تو لاؤ کوئی ایسی صورت لاؤ جو اس جیسی ہو، اور اس قرآن پاک کی ایک آیت کی طرح ہی کوئی بنا لاؤ، لیکن یاد رکھو تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے، یہ قیامت تک تمہارے لیے چیلنج ہے۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کرام جتنے بھی آئے وہ اصل نبوت میں برابر ہیں۔ ہاں فضائل میں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے یہ رسول ہیں، ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب دیکھیے قرآن کہتا ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی ظاہر ڈیفینیٹلی ان ریٹرن یہ ہوگا بعض اعلیٰ ہیں اور بعض اس سے بھی اعلیٰ ہیں، لیکن اب یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ بعض اونچے ہیں بعض نیچے ہیں، بعض کی فضیلت زیادہ ہے بعض کی کم ہے، لیکن قرآن نے ایسا نہیں کہا۔ قرآن نے بڑھاوا بتایا ہے، گھٹاوا بتایا ہی نہیں۔ جب قرآن گھٹانا بتاتا ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں کون سی مصیبت ہے کہ ہم نبی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی زبان کو روکتے نہیں ہیں؟ ہمیں کون سی چیز ابھارتی ہے؟ شیطان کیوں اکسا کر ایسی چراگاہ کی طرف لے جاتا ہے جو کہ حرام ہے؟ ہم کیوں باوجود حلال ہونے کے حرام کی طرف جاتے ہیں؟ اور ہم کیوں انبیاء کرام کی ذات کو کہنا مشق بناتے ہوئے ان پر تیر اندازی کرنے لگ پڑتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں رب کا قرآن فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے، حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا اور بات واضح ہے، لیکن رب کے قرآن نے یہ نہیں فرمایا۔ بتاتا یہ ہے، رب کا قرآن سمجھاتا یہ ہے کہ نبی کے بارے میں جب بھی گفتگو کرنی ہے اولاً تو عوام کو اجازت نہیں، اگر اجازت ہے تو پھر وہ بڑا احتیاط سے بولنا ہے، بڑا احترام سے بولنا ہے، بڑا ہی دھیان سے بولنا ہے،
ध्यान से नहीं बोलोगे तो फिसल जाओगे, ज़ुबान फिसलेगी। रब इरशाद फरमाता है अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे अमाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तुम ये समझोगे मैं बड़ा हाजी हूँ, मैं बड़ा नमाजी हूँ, मेरी बड़ी नमाजें हैं, मेरे तो नेक अमाल का ढेर आसमान तक पहुँचा हुआ है, मेरे तो इतने हज हैं, इतने उम्रे हैं, मैंने इतनी ज़िंदगी ज़कात दे छोड़ी है, इतने गरीबों को राशन पानी दे दिया। लेकिन असल हकीकत से तो रब वाकिफ़ है। अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कोई ऐसी अवली गल मुंह से निकल गई कि जो तुम्हारे अमाल को बर्बाद कर दे, और तुम ज़हन में ये लिए बैठे हो कि मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, बड़ा नेकोकार हूँ। हकीकत हाल आंखें बंद होने पर ही खुलेगी। आंखें बंद हो जाएंगी, फिर पता चलेगा कौन कितने पानी में है, किसका नामा अमाल में कितनी नेकियां हैं, और किसका नामा अमाल उसको दाएं में, किसका उसको बाएं में दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला करे कि हम तमाम का नामा अमाल हमें हमारे दाएं हाथ में दिया जाए। लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जो कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीम के बारे में सोचनी समझनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो कुरान पाक नाजिल हुआ उसमें तकरीबन 25 अंबिया किराम के नाम मौजूद हैं। यानी वैसे तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की तादाद जो है वो 1,24,000 कमो बेश कहना ज़रूरी है, तकरीबन कहना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जैक्ट फिगर तो हमें नहीं मालूम, तो अगर ऐसा हुआ कि 1,24,000 कहें तो जो एक नबी हो उसको निकालना फिर लाजिम आएगा। अगर हम यूँ कहें कि 1,24,000 है, हो सकता है कोई वो 23,000 हो, या 1,24,000 23,999 हो, फिर एक जो नबी है उसको निकालना या बाहर करना, या गैर नबी को नबी मानना, या नबी को गैर नबी बनाना लाजिम आएगा। इसलिए एग्जैक्ट फिगर नहीं, एहतियात के पेश नज़र हम यूँ कहा करते हैं 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम रसूल इज़ाम हिदायत का सामान वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। बाज़ का जिक्र कुरान पाक में सरी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र बहुत ज़्यादा कुरान पाक में किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र बार बार किया गया, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हुआ, बाकी अंबिया किराम का कहीं कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा फरमाया। इंसान की जो इब्तिदा है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हुई। ये नज़रिया बिल्कुल गलत है कि इंसान बंदर से पैदा हुआ, पहले बंदर था बाद में आहिस्ता आहिस्ता इंसान बन गया। ये अक़ीदा, ये नज़रिया इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कई अंबिया किराम को कई मोज़े अता फरमाए। सबसे ज़्यादा मोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए। रब्बे कायनात खुद इरशाद फरमाता है वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात, हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा मोज़े 9 मोज़े अता फरमाए। और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोज़ों की तादाद कितनी है? 6,000 मोज़े हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए। और जब मैं ये बात करता हूँ, जब सुनाता हूँ, तो मैं फ़ख्र करता हूँ कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 6,000 मोज़े अता फरमाए। बंदा मोमिन वो है कि जिसका चेहरा सरकार का जिक्र सुन के खिल उठे और उसके चेहरे पर फरो शादमानी के आसार नज़र आने लग पड़े कि यार वाकई मेरे नबी का तज़किरा हुआ है, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर हुआ है, और उनका जिक्र खैर हुआ है तो मेरे चेहरे पर शादमानी आ गई। इमाम फासी फरमाते हैं कि जिसके सीने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुनकर ठंड ना पड़े तो उसके सीने में कामिल मोमिन का दिल ही नहीं है। तो कामिल मोमिन के लिए ज़रूरी ये है कि नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो और मोमिन का दिल खिल उठे, उसके चेहरे पर आसार नज़र आने लग पड़े कि वाकई हमारा जो है ना वो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा हुआ है, हम उनकी उम्मत में शामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला का करम है, फ़ज़ल है कि उसने हमें इस जो है ना वो काबिल रखा, इस काबिल समझा और हमें अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में शामिल फरमा दिया। अलगर्ज़ ये वो चीज़ें थीं जो कि नबूवत से मुताल्लिक़ थी, और नबूवत में ये वो चीज़ें जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, ये वो ज़रूरी थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी समझ और हमें इसका फ़हम अता फ़रमाए। खालिक़ कायनात से दुआ है कि नबूवत के ये जो मुतअल्लिक़ अक़ायद थे, खालिक़ कायनात हमें इसी पर कारबंद रखे, और नबी रसूल इसी तरह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, इनकी हयात, इनके मोजज़ात और इनके अक़वाल, इनके अफ़आल और इनकी ताज़ीम व तौक़ीर सब पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मोजज़ात का बयान।
معجزات جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. اس کے بعد سب سے زیادہ جو معجزے تھے یعنی اس سے پہلے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے. معجزات میں میراکلز انگلش میں ہم کہتے ہیں. معجزہ ایسی خرق عادت، یعنی جو عادت کے خلاف ہے، جیسے پانی پہ چلنا، ہوا میں اڑنا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، یہ عادت میں کوئی انسان کرتا نہیں ہے. تو عادت کے خلاف کوئی ایسا کام کرنا جو کہ نبی کی نبوت کو ثابت کرے، اس کی سپورٹ میں ہو، وہ معجزہ کہلاتا ہے. دوبارہ یا سن لیجئے، معجزہ اسے کہتے ہیں وہ امر، وہ ایسا کام کہ جو کہ نبی کی نبوت کی سپورٹ میں ہو اور عادت کے خلاف ہو، اسے ہم معجزہ کہتے ہیں. معجزے کی جمع معجزات ہے. نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں، یعنی جو خالق کائنات نے اپنے نبی کو دینا چاہا، جو فضائل و مناقب سے نوازنا چاہا، رب کائنات نے نواز دیا. اور پھر ارشاد فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے حبیب فرما دیجئے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سارا سامان قلیل ہے. یعنی اتنی بڑی دنیا ہے، اس میں سونا بھی ہوگا، اتنی چاندی بھی ہوگی، اتنے ہیرے جواہرات بھی ہوں گے، لوگوں کا بینک بیلنس بھی ہوگا، لمبی گاڑیاں بھی ہوں گی، شہرت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. لیکن رب کائنات دنیا کو فرماتا ہے متاع دنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، قلیل ہے. اب دنیا کا سامان تھوڑا اور قلیل ہے، لیکن رب فرماتا ہے حبیب تجھ پر تیرے رب کا جو فضل ہے وہ بڑا عظیم ہے. دنیا کے مقابلے میں رب کا فضل کتنا ہوگا؟ اب دنیا اتنی بڑی کو رب قلیل کہہ رہا ہے، تو پھر اس کا جو قلیل ہے وہ اتنا بڑا ہے، تو اس کا جو عظیم ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا. میرا اور آپ کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. یہاں پر آگے عقل کی بس ہو جاتی ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ میری آگے بس ہے، آگے میں اگر جاؤں گی تو میں خاکستر ہو جاؤں گی، خاک ہو جاؤں گی اور جل کر راکھ ہو جاؤں گی، یہاں پر میری بس ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ یہاں پر عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، عقل کو نبی علیہ السلام کی ذات کے آگے قربان کرنا ہے. اگر یہ قربان ہوگی تو پھر یہ کامل مومن ہو سکے گی. اگر آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یار ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے بلایا، ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں دیکھ لیا کہ نبی علیہ السلام نے بلایا ہے، لیکن جلدی جلدی نے اپنی نماز مکمل کر کے حاضر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابی بن کعب لیٹ کیوں آئے؟ جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم نے تاخیر کیوں کی؟ کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ رب کا قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جب رسول تمہیں بلائیں تو اس کی ندا کا جواب دو. اس وجہ سے وہ تمہیں حیات کی طرف بلاتے ہیں. یا رسول اللہ آئندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل. فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کو، وہ نماز میں ہے، نبی علیہ السلام اس کو پکاریں تو وہ فوراً حاضر بارگاہ ہو، جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں سے دوبارہ آ کر شروع کرے، اور جتنی وہ باتیں کرے گا، جتنے وہ کام سرکار کے کرے گا، سرکار کے کام کرنے سے اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں. یعنی نماز ویسے ہی چل رہی ہے، وہ نماز ہے کہ نماز بھی سرکار علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے. جب نماز انہوں نے عطا فرمائی ہے تو پھر ان کے سامنے نماز کو وقفہ کر کے سرکار کا کام کرنا ہے، دوبارہ آ کر نماز وہیں سے شروع کر لینی ہے. کوئی سجدہ صاف نہیں ہوگا، نماز ٹوٹے گی بھی نہیں، سب کچھ ویسے چلے گا. تو یہ عقل اگر سوچے تو ان باتوں کو ماننے سے انکار کرے گی، لیکن عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ است، عقل کو نبی علیہ السلام کے سامنے قربان کر دینا ہے. بندہ مومن ہے ہی وہی، اگر قربان نہیں کریں گے پھر ظاہر ہے عقل سے سوچتے رہیں گے کہ یار سونا سب کے لیے حرام ہے، گولڈ پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. سراقہ بن مالک کیسے پہن گئے؟ نبی علیہ السلام نے کہا سراقہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں علاقے فتح ہوئے، کنگن آئے، سراقہ بن مالک کو خود بلایا، اے سراقہ یہ سونا میرے نبی علیہ السلام نے حرام کیا، لیکن وہ چونکہ خود فرما کر گئے ہیں کہ تمہیں سونا پہنانا ہے، اپنے ہاتھ آگے کرو، عمر تمہیں اپنے ہاتھوں سے سونا پہنائے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونا پہنایا، گولڈ پہنایا مرد کے لیے جو کہ حرام ہے. 4.5 ماشے سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی آپ نہیں پہن سکتے.
ناٹ پرمیسیبل، جائز نہیں ہے۔ ایک نگ والی 4.5 ماشے، بس اس سے کم ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اور کوشش کریں اس کے برابر بھی نہ ہو، 4.5 ماشے سے کم ہو تو ہمیں تو اتنی کی اجازت ہے بس، اور وہ بھی سنت نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ چاندی کی انگوٹھی پہننا جو ایک نگ والی ہوتی ہے یہ جائز ہے، اگر کوئی سنت سمجھ کے پہنے تو وہ قاضی کے لیے، مفتی کے لیے، بادشاہ کے لیے، آئی ریپیٹ، قاضی کے لیے، مفتی کے لیے، بادشاہ کے لیے یہ چاندی کی 4.5 ماشے سے کم ایک نگ والی انگوٹھی پہننا سنت ہے، ان 3 افراد کے لیے بس، ان 3 سے ہٹ کر باقی کے لیے جائز ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی جو وہ پہنتے تھے وہ مہر لگانے کے لیے پہنتے تھے، اور آپ کا نگ نیچے ہوتا تھا، نگ اوپر نہیں ہوتا تھا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب سرکار علیہ السلام کی سنت اگر سمجھ کے پہننی ہے تو پھر 3 بندے پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی پہنے گا اس کے لیے جائز ہوگی۔ الغرض یہ جو چیزیں ہیں وہ نبی علیہ السلام کے سامنے قربان کرنے والی ہیں، عقل کی جا نہیں ہے سوچنے کی، عقل کیا سوچے گی، کیا کہے گی، عقل کی بس ہو جاتی ہے۔ الغرض آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرما ان کا ہم تذکرہ سماعت کرتے ہیں، بڑا ہی فراوانی والا اور فروش شادمانی والا یہ تذکرہ ہے۔ قسم بخدا سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنی شانیں دے رکھی ہیں، ہمارے حضور علیہ السلام کو اتنا نواز رکھا ہے کہ ایک بندہ، اس کی عقل، اس کا ترازو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ جو سوچنے پر حیران ہوتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنا نواز رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سماعت آپ کو عطا فرمائی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچراہٹ کرتا ہے، اور لازم ہے کہ چرچراہٹ کرے۔ اب سرکار علیہ السلام فرش پر موجود ہیں، آسمان کہاں پر ہے؟ وہ آسمان عرشوں پر اوپر موجود ہے۔ آسمان اور زمین سے پہلے آسمان کا جو فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت ہے، یعنی 500 سال آپ سفر کرتے رہے، 500 سال میں بریک کو نہیں لگانی، سستانا نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، چلتے جانا ہے۔ 500 سال بعد آپ پہلے آسمان پر پہنچیں گے۔ اب میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، پیچھے دیوار سے آواز نہیں آتی، ہم سن نہیں سکتے، لیکن میرے محبوب کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ 500 سال کی مسافت اوپر آسمان کی چرچراہٹ کی آواز ہے، وہ جب چلتا ہے اس میں معاملات ہوتے ہیں، اس کی آواز فرش پر بیٹھ کر میرے محبوب سماعت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے کتنا نوازا ہے، خالق کائنات کی شانیں ہیں جو کہ اس نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم سماعت عطا فرمائی، اور آپ کو کس طرح آبزرویشن آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ بھی سماعت کرنے کے لائق ہے۔ اور اس میں بھی ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ واقعی آقا علیہ السلام ایسی ذات ہیں کہ جن کے لیے کوئی بھی کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں دے دیا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ الاعراف 157 ورس نمبر ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام فرمائے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ شارع علیہ السلام ہیں، صاحب شریعت، مالک شریعت ہیں، اور ایک جو صاحب ہیں وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، میں نمازیں تو پڑھوں گا لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2، I will offer prayer only 2، میں 2 نمازیں پڑھوں گا، 5 نمازیں ہیں آپ کی شریعت میں لیکن میں جو ہے نا وہ 5 نہیں پڑھوں گا۔ اب ظاہر ہے صاحب اختیار ہو تو پھر ہی کچھ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا اختیار دے رکھا ہے کہ آپ شریعت میں جس کے لیے جیسے چاہیں آپ فرما سکتے ہیں۔ 3 نمازوں کا معاف کرنا سرکار کے اختیار میں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے تم 3 نمازیں نہ پڑھا کرو، جاؤ تم آج سے 2 نمازیں پڑھا کرو۔ اب یہ اختیار ہے جو کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے صاحب اختیار ہیں تو اپنی مرضی سے انہوں نے موقع پر ہی اس بندے کے لیے 3 نمازوں کی رخصت عطا فرما دی۔ اگر اختیار نہ ہوتا، جیسے میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے، کوئی دوسرا تیسرا نہیں کر سکتا، کیوں؟ ہمیں اختیار نہیں ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وراء الورا ہے، آپ کی شانیں تو بہت عرفہ اور اعلیٰ ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے جو اختیارات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے وسیع رکھے ہیں۔ خالق کائنات کے عطا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو یہ کر سکتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام عطیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوحہ کرنے کی ایک بار اجازت عطا فرمائی۔ حالانکہ دیکھیے مردہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، انسان مر جاتا ہے، مرے ہوئے بندے پر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، پیٹنا، گریبان پھاڑنا، منہ پر تھپڑ مارنا، یہ ناجائز ہے۔ اسلام میں سوگ 3 دن تک ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے، اور یہ پورا جو بچھاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، 3 دن تک ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی لیے سوئم کا ختم ہوتا ہے کہ ختم دلا کر جو کپڑے وغیرہ اٹھا لیے جائیں، اس سوگ کو ختم کر دیا جائے۔ اب نوحہ کرنا، ماتم کرنا یہ جائز نہیں، لیکن باقی کے لیے حرام ہے۔ حضرت ام عطیہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی کہ تمہیں نوحہ کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عقد نکاح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے آپ چاہتے تو نکاح کر لیتے تھے، کر سکتے تھے۔ ایک مرد کے لیے اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا تھا کہ آپ نے جب تک فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے تم نے کسی اور سے نکاح نہیں کرنا۔ اب یہ اختیار بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے کسی اور کو اختیار کرنے کا منع فرما دیا۔ ظاہر اختیار ہے تو آپ نے کیا، ورنہ کوئی بے اختیار، کوئی مجبور، کوئی لاچار، کوئی چورا، کوئی چماڑ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نبی کے لیے کوئی لفظ بولنا ہو، کمال احتیاط اور امام اہل سنت کا عشق کی چنگاری چاہیے کہ نبی کی ذات کے بارے میں بولنے سے پہلے 1000 بار اپنے دماغ کو، اپنے خیال کو، اپنی زبان کو خوشبوؤں اور گلاب کے عطر سے غسل دیا جائے، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کی جائے، تاکہ کوئی بات دوسری سائڈ کی نہ ہو جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنا لازم نہ آئے۔ ایک شخص آتا ہے، نبی علیہ السلام کے اختیارات کی بات چل رہی ہے، غرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ کیا کیا؟ میں نے اور میری بیوی نے دن دہاڑے روزہ توڑ لیا، اور یہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیسے وہ ریگولر کفارے ہیں، غلام آزاد کرو۔ یا رسول اللہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، چلو پھر اس طرح کرو کہ روزے رکھ لو یا کھانا کھلا دو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا کمزور ہوں، نحیف ہوں، میرا بدن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں 61 روزے رکھوں۔ ظاہر ہے 61 روزے رکھنے ہوتے ہیں، اگر ایک روزہ آپ توڑتے ہیں اس کی جو صورت بنتی ہے وہ اپنی جگہ پر بیان ہوگی انشاءاللہ۔ تو جو روزہ توڑتا ہے اس کے 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں کفارے میں۔ 60 میں ایک بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی ناغہ ہوا تو پھر 0 سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ اور ایک وہ جو توڑا ہے، یعنی ٹوٹل 61 فاسٹنگز، ٹوٹل 61 روزے ہوں گے۔ یا رسول اللہ میں 61 روزے نہیں رکھ سکتا، میری بیوی نہیں رکھ سکتی۔ اچھا پھر کیوں یوں کرو کہ پھر کھانا کھلا دو۔ یا رسول اللہ میں تو غریب ہوں، مسکین ہوں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کھانا کھلاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب 3 ہی آپشن ہے، ظاہر ہے آج بھی 3 ہی آپشن ہے۔ کوئی شخص اگر روزہ توڑتا ہے تو پھر اس کو 3 ہی آپشن دیے جائیں گے، بھائی انہی میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے اپنی حالت کے اعتبار سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسا معاملہ نہیں تھا، آپ تو صاحب اختیار ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا فضل اور بڑے عطاؤں سے نوازا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ بٹھایا کیوں تھا؟ ظاہر ہے کوئی مقصد پیش نظر تھا، پتہ تھا کوئی حل اس کا آنے والا ہے، اور میں نے اس کو بلا لیا ہے، وہ میرے دربار کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ سولوشنز اور تمام علاج سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ایک شخص آیا، کھجوروں کا ٹکڑا اٹھایا ہوا ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، قبول فرمائیے۔ ٹھیک ہے جی، قبول کر لیا، وہ بندہ چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دیکھیے صاحب اختیار کیسے ہیں کہ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اللہ نے کتنا نواز رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ، مدینے کے جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، جو فقیر لوگ ہیں، ان کو اکٹھا کرو، اور اکٹھا کر کے کھجوریں ان میں تقسیم کر دو، اللہ پاک تمہاری غلطی کو معاف فرما دے گا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ بھی بندہ
کمال ذہانت کا حامل تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ دریائے رحمت تو جوش میں آیا ہی ہے، آپ نے نہ مجھے غلام سے میری رخصت دلوا دی، پھر مجھے 60-61 روزے بھی نہیں رکھنے پڑے، پھر میں نے کھانا بھی مجھے نہیں کھلانا پڑا، اور آپ نے چوتھا آپشن بھی مجھے دے دیے۔ اتنا جب کرم ہوا ہے تو پھر یہ کھجوروں کا ٹوکرا کیوں نہ، سب سے غریب تو میں ہوں، مجھ سے غریب تو کوئی بھی نہیں ہے مدینہ میں، یا رسول اللہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا مجھے دے دیں، میں گھر جا کر کھا لیتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا یار ٹھیک ہے، تم جاؤ گھر لے جاؤ، بیوی کو کھلاؤ، بچوں کو کھلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کفارہ بھی قبول فرما لے گا، تمہارے غلطی کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ عنایتیں ہیں، یہ عطائیں ہیں۔ جب دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام اس طرح نوازتے ہیں اور اپنے غلاموں کو اتنی بارشیں کرتے ہیں کہ کہنا پڑتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہفتے بارش نہیں ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارش نہیں ہو رہی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا دعا کی، جمعہ کے وقت دعا کی، بارش ہونے لگ پڑی۔ پورے مدینہ پاک پر بارش ہو رہی ہے، پورا 7 دن بارش ہوتی رہی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ جب بارش ہوئی تو اب لوگوں کی بس ہو گئی، ہاتھ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ہم جو ہے نا وہ بس ہو گئی، ہماری جو ہے نا وہ برتن بھی بھر گئے، ہمارے علاقے بھی فل ہو گئے، پانی پانی ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم لا علینا، یا الہی بارش تو ہو لیکن ہم پر نہ ہو، ہمارے حوالی یعنی جو ارد گرد ہیں ان پر بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ اب لوگ دیکھتے ہیں مدینے کے ارد گرد بارش ہو رہی ہے، ہم پر بارش نہیں ہو رہی۔ اب یہ کیسا سما ہوگا کہ 1 انچ ادھر بارش ہے، 1 انچ ادھر بارش نہیں ہے۔ یہ سرکار کی کرم ہے، کرم کی باتیں ہیں، عنایتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، سخاوتیں ہیں جو کہ نبی علیہ السلام نے اپنے امت پر فرما گئے۔ شرط یہ ہے کہ امتی سمجھے، سرکار کے کرم کو سمجھے، آپ کی عنایت کو سمجھے، آپ کی ذات کی نوازشوں کو سمجھے۔ جب سمجھ جائے گا پھر بغاوت بھی نہیں کرے گا، جب سمجھ جائے گا حکم عدولی نہیں کرے گا، جب سمجھ جائے گا جہنم کی طرف نہیں جائے گا۔ نبی علیہ السلام تو اتنا پیار کرتے ہیں آپ سے، قسم بخدا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے امتیو تم ایسے ہو جیسے پروانہ آگ کی طرف بڑھتا ہے، تم جہنم کی طرف جاتے ہو، میں تمہیں تمہارے ازار بند سے پکڑ کر کھینچتا ہوں، انا آخذ بحجزکم کما قال، میں تمہارے ازار بند سے پکڑ کر روکتا ہوں کہ یار نہ جاؤ نہ جاؤ، لیکن پھر بھی تم کہتے ہو ہم نے جہنم میں جانا ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو اتنا پیار کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے 2 جہانوں کے لیے، سرکار 2 جہانوں کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ نبی علیہ السلام کے اختیار کی بات ہے تو اختیار تو ایسا ہے کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر قدرت کا نمونہ دیکھنا ہے تو دیکھیے کہ آپ کے جو اختیار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا عطا فرما رکھا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جو کہ خندق کھود رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک کا عالم ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اور سرکار علیہ السلام جو ہے وہ تشریف فرما ہے، کام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کام کرتے، بھوک لگی ہوئی ہے، آقا علیہ السلام نے محسوس کر لیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے حضور علیہ السلام کو بھوک لگی ہے۔ گھر گئے، گھر میں پوچھا اپنی اہلیہ سے کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے، تو کہنے لگی ہاں جی ایک جو ہے نا وہ بکری کا بچہ کھڑا ہے، آٹا ہے، کچھ جو ہے، 4 کلو تقریباً جو تھے۔ اب 4 کلو جو اگر آٹا اس کا گوندا جائے، مجھے بتائیے کتنے آدمی سرو ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے بمشکل 5-10 بس، لیکن اتنے ہزاروں کا لشکر ہے، اور نبی علیہ السلام آپ سب کام کر رہے ہیں۔ خندق کھودتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ بندوں کا کھانا ہے، کہہ کان میں رہے ہیں، کچھ بندوں کا کھانا ہے یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیے، آپ کچھ اصحاب کو جو آپ کے لگتا ہے کہ آپ کو ان کو آنا چاہیے، آپ ان کے ساتھ تشریف لے آئیے۔ نبی علیہ السلام نے اونچی آواز، بلند آواز سے دعوت دی، اے صحابہ کرام جابر تمہاری دعوت کرتا ہے، آؤ اس کے گھر میں چلیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصویر بنے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ میں نے کچھ بندوں کا کہا ہے، آپ سارے کو لے کر آ رہے ہیں۔ گھر جا کے اپنی اہلیہ کو بتایا، کہنے لگی کہ
تم نے کہا تھا کہ اتنا اتنا آٹا ہے، اتنا اتنا گوشت ہے، اتنا سالن ہے۔ ہاں میں نے کہہ دیا تھا۔ تو کہا پھر وہ میزبان بھی خود ہیں، مہمان بھی خود ہیں، انہوں نے خود ہی بلائے ہیں، وہ خود ہی ان کو سرو کریں گے اور ان کو نوازیں گے، ان کو کھلائیں گے بھی خود۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلایا، کھانا کھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ہنڈیا میں ڈالا، آٹے میں ڈالا اور کہا کہ ہنڈیا اتارنی نہیں ہے، روٹیاں پکاتے جانا ہے۔ کپڑا رکھ کے روٹیاں پکاتے گئے، سارے اصحاب نے کھایا اور سارے اصحاب نے کھایا، سیر ہو کر کھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تناول فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کھانے میں اتنی برکت رہی، کھانا ویسے ہی کا ویسے ہی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہڈیوں کو توڑنا نہیں، ویسے ہی ہڈیاں اکٹھی کی گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پڑھا اور کہا کم باذن اللہ، وہ بکری کا بچہ کان جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اور یہ اختیار ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خالق کائنات نے اپنے خزانوں کے دروازے بھی کھولے اور اسی طرح آپ کو جو اختیارات عطا فرمائے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری بیٹی نہیں مل رہی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اس نے یہ تذکرہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بیٹی نہیں مل رہی، تو وہ کہنے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے ساتھ چلیں ایک وادی میں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس وادی میں گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادی میں جا کر اس کی بیٹی کو آواز دی۔ جب بیٹی کو آواز دی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سن کر اس بیٹی نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور آپ کا جواب دیا۔ جب آپ کا اس نے جواب دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سن کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے والدین کے پاس جانا چاہو گی یا پھر تم اپنی قبر میں رہنا چاہو گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر کہنے لگی، یا رسول اللہ میں اپنے والدین کے پاس واپس نہیں آنا چاہتی، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اپنے رب کے بارگاہ میں خوش ہوں، میرے رب نے مجھے جو عطا فرمایا ہے میں اس پر خوش ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی قبر میں واپس چلی گئی۔ اب دیکھیے یہ اختیار ہے جو کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی کو زندہ کر کے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب اختیارات کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جادو ہے اور یہ شاعر ہیں، یہ کاہن ہیں، مجنوں ہیں، معاذ اللہ، پتہ نہیں کیا کیا ابو جہل باتیں کرتا تھا۔ ان کا یہ جو جادو ہے نا، یہ زمین میں چلتا ہے، بس آسمان میں نہیں چل سکتا، لہذا ان کو آسمان کی طرف چیک کیا جائے کہ یہ آسمان کی طرف کیسا جادو چلا سکتے ہیں۔ حبیب یمنی آیا، ابو جہل کا دوست ہے، اس نے کہا کہ یار یہ تو سارے بندے کور کیے جا رہا ہے، ساری دنیا اس کی ہوئی جا رہی ہے اور یہ اس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، ہمارے تو افرادی قوت بڑی کم رہ گئی ہے، کیا کیا جائے؟ حبیب یمنی اچھا ٹھیک ہے، اس نے کافی کان بھرنے کی کوشش کی۔ حبیب یمنی کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے تیری بات سن لی، اب ان کی بات بھی سننا چاہتا ہوں۔ پیغام بھیجا، میں یمن سے آیا ہوں اور آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیغام ملا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، کہاں ملنا ہے؟ یہ 14ویں رات تھی اور 14ویں رات آپ کو پتہ ہے چاند پورا مکمل ہوتا ہے، اس کو ہم بدر کہتے ہیں۔ 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں اور دوسرے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں، اپنی رسالت کی طرف بلاتے ہیں، آپ کے پاس معجزہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ سوال سنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیے اختیار تو وہ ہے جو منہ سے بولتا ہے اور خود وہ بتاتا ہے کہ ہاں واقعی میں صاحب اختیار کی طرف سے آیا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو تو چاہے وہی معجزہ میں تمہیں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا جو تو چاہے۔ حبیب یمنی کہنے لگا ایک معجزہ، ایک کام میں بولوں گا آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بولو۔ کہنے لگا یہ چاند نظر آ رہا ہے، اس چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہے، سپلٹ کرنا ہے، اس کو ہاف آف کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تیرا اگر یہ مطالبہ ہے تو صفا مروہ جس پر حاجی جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، رب فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فرمایا صفا پہاڑ پر چلو،
حبیب یمنی اپنے تمام سرداران قریش کے ساتھ صفا پہاڑ پر چلا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ آپ نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب چاند 2 ٹکڑے ایسے نہیں ہوا، بلکہ اس طرح فاصلہ ہو گیا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے ادھر، ایک ٹکڑا پہاڑ کے ادھر، اور پہاڑ درمیان میں ہو گیا۔ ہند میں بھی لوگوں نے دیکھا، اسی طرح عراق، شام، یہ جو اس وقت ان کے نام تھے، روم، اس طرح فلسطین، ان علاقوں کے لوگوں نے بھی جب قافلے واپس آئے تو انہوں نے بھی یہ آ کر بتایا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس جانب ہے اور ایک ٹکڑا پہاڑ کی دوسری جانب ہے۔ اب جب یہ چیز ہوئی تو حبیب یمنی کہنے لگا ٹھیک ہے جی مجھے نظر آ گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دوسرا مطالبہ تیرا کیا ہے؟ حبیب یمنی کہنے لگا میں بتاؤں گا نہیں، میرے دل میں ہے، آپ میرے دل کی بات کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیری ایک بیٹی ہے، لولی لنگڑی ہے، معذور ہے، چل نہیں سکتی، تو یہ چاہتا ہے کہ یا تو یہ مر جائے یا تو یہ ٹھیک ہو جائے، سن لو وہ بیٹی تیری ٹھیک ہو چکی ہے، اور جا کر جب جاؤ گے تو وہ تیرا خود دروازہ کھولے گی۔ جب حبیب یمنی مکہ سے فراغت کے بعد اپنے گھر جاتا ہے یمن میں، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس کی بیٹی خود آ کر دروازہ کھولتی، کہنے لگی، پوچھتا ہے کون آیا تھا، کس نے یہ ٹھیک کیا؟ وہ بیٹی کہتی ہے کہ ایک حسین و جمیل چہرے والے بزرگ تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے شفا بھی عطا فرمائی، مجھے کلمہ بھی پڑھا کر مسلمان بھی کر گئے۔ اور اس بیٹی نے خود کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاند کے بعد چل گئی ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے اے میرے بھتیجے، تمہیں پتہ ہے میں تم پر ایمان کیوں لایا ہوں؟ جی فرمائیے چچا جان۔ اور یہ نبی علیہ السلام آپ ان کا نا بڑا ادب کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ میرے والد کی جگہ پر ہیں، ان کو والد بلاتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا چچا جان بتائیے۔ حضرت عباس کہنے لگے اے میرے بھتیجے، جب میں تمہیں پنگوڑے میں دیکھتا تھا کہ تم چاند سے باتیں کرتے ہو اور چاند تمہیں بہلاتا ہے، رونے نہیں دیتا، اور اسی طرح تم سے گفت و شنید کرتا ہے، تم انگلی ادھر کرتے تھے چاند ادھر چلا جاتا تھا، تم ادھر کرتے تھے چاند ادھر چلا جاتا تھا، اس وقت سے میں نے سمجھ لیا تھا کہ تم نبی ہو، اور یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ واقعی کوئی ایسا نبی ہے جو کہ نبی و آخر الزماں ہے، اس کو اللہ نے اتنی فضیلت عطا فرما رکھی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر بھی آسمان والی چیزوں سے کھیلتا ہے، ان کو اشارے کرتا ہے، اس کے اشارے پر چیزیں حرکت کرتی ہیں، ادھر ادھر ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کے لیے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اور یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ گھنٹہ ایک ہے، یہاں تو دفتر کے دفتر چاہیے سرکار کی شانیں بیان کرنے کے لیے، پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، دریا سیاہی بن جائیں، اور وہ لکھنے لگے نبی علیہ السلام کی شانیں، تو نبی علیہ السلام کی شانیں ختم نہیں ہوں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے۔ لہذا سرکار علیہ السلام کی شانیں تو بہت درجہ بلند ہیں، ہم یہاں پر خوشہ چینی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، سرکار کا ذکر سننے کے لیے، صرف اس میں سے ایک ٹکڑا لے کر آپ کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کے کمال حیات، آپ کا حسن، آپ کے انوار و تجلیات، آپ کا علم، آپ کا فضل، آپ کی ذہانت، آپ کی لطافت، آپ کا کمال، ہر چیز عرفہ اعلیٰ ہے۔ سرکار علیہ السلام کی ذات کا احاطہ ان کا رب جانتا ہے، وہ کیا ذات ہے، وہ کس نورانیت کے حامل تھے، ہم صرف ان کے ذکر خیر سے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت نے کہا ما مدحت محمد بمقالتی، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنی نعت لکھ کر نہیں کرتا، یعنی میری نعت کی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس اپ نہیں ہوتا، بلکہ میری نعت کا سٹیٹس سرکار کے ذکر سے اپ ہو جاتا ہے، تو سرکار کا ذکر کرتا ہوں میری نعت اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ ادب والی چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور خالق کائنات نے آپ کو اتنا بڑا جو ہے وہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس کی کوئی حد اور کنار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی شفاعت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی لامتی،
میری شفاعت جو ہے نا وہ میرے امتی کے لیے، امتی میں سے بھی کون؟ اہل کبائر، جو کہ کبیرہ گناہ ہیں ان لوگوں کے لیے ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے یعنی وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، ان کو میں چھڑا کر جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ اور ارشاد فرمائے اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار او کما قال، میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔ میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ رب کائنات ارشاد فرمائے گا محمد، یا محمد اشفع تشفع، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سل توتا، آپ مانگیے تو صحیح، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ جس چیز پر راضی ہیں، والا سوف یعطیک ربک فترضی، آپ کو اپنا رب، آپ کا رب اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اب کیا کب راضی ہونا ہے؟ اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار او کما قال۔ اللہ اکبر۔ محقق علی طلاق امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری کائنات راضی کرتی ہے، لیکن رب کائنات اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرتا ہے۔ میرے امام عشق و محبت، ماحی بدعت، حامی سنت، اعلیٰ حضرت عشق و محبت کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو رب کائنات چاہتا ہے، ساری کائنات رب کی رضا چاہتی ہے، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کب ہے؟ کہ جب سارے امتی آپ کے جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بے پناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی چیزوں کا تذکرہ کیا، اور اس میں کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے عطا بھی فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا بھی ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں کئی جگہ پر ایسا ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں، قل لا اقول لکم عندی خزائن الغیب، میرے پاس غیب کے خزانے نہیں ہیں، میں غیب جانتا نہیں ہوں، مجھے جو ہے نا وہ اس چیز کا علم نہیں ہے، میں اپنے نفس کا، اپنی جان کا مالک نہیں ہوں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو تضاد لگتا ہے کہ یار یہ تو کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو علم غیب ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، اس میں تطبیق یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نفی والی آیتیں ہیں یہ پہلے کی ہیں کہ آپ کو علم نہیں ہے، اس بات والی آیتیں بعد کی ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ ہم نے آج کے سبق میں ذکر کی۔ آج الحمدللہ عز وجل اگلے کورس کا ہم جو ہے نا وہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ فیضان آن لائن اکیڈمی ہے کیا، اور یہ پیج جس پر آپ اس وقت براہ راست سماعت کر رہے ہیں، اس پیج سے جڑے رہنے کا مطلب یہ ہے علم دین، اس پیج سے جڑے رہنے کا مطلب یہ ہے بہتر دینی اور اسلامی زندگی، اس پیج سے، اس اکیڈمی سے جڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیگر ویریس کورسز کی طرف رہنمائی کرنا۔ آج جو ہم کورس آپ کے لیے اس کا تعارف لے کر آئے ہیں، اس میں ہے، کل ہم نے نماز کورس کا تعارف سنا، آج جو کورس ہے وہ زکوٰۃ کورس ہے۔ زکوٰۃ کے کتنے مسائل ہیں جو کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ مجھے کئی جو ہے نا وہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ، حالانکہ وہ بالکل آسان اور سہل مسئلہ ہوتا ہے، لیکن عوام کا اتنا ذہن نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، پیسے گننے میں توجہ ہے لیکن زکوٰۃ کے مسائل کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آپ کی دعوت اسلامی آپ کے لیے فیضان زکوٰۃ کورس لے کر آئی ہے۔ فیضان زکوٰۃ کورس 30 دنوں کا ہے۔ 30 دنوں میں آپ کو ایسے مسائل سکھائے جاتے ہیں کہ آپ خود کی زکوٰۃ خود کیلکولیٹ کر کے نکال سکتے ہیں۔ بڑا ہی آسان طریقہ کار ہے، بڑا ہی سہل اور فہم والا انداز ہے کہ جو کہ ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ کہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ فیضان زکوٰۃ کورس، اس میں الحمدللہ عز وجل زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں، زکوٰۃ کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے، کن کن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کن کو زکوٰۃ دیں تو نہیں لگتی، کون سے مال پر کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم اس کورس میں سماعت کرتے ہیں۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے الحمدللہ عز وجل 30+ کورسز ہیں۔ اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے جو کہ یونیکنیس ہے کہ 24 گھنٹے ڈبل 12 گھنٹوں میں کسی بھی وقت آپ چاہیں کہ بھئی میرے پاس یہ وقت ہے، یہ 30 منٹس ہیں، یہ 60 منٹس ہیں، مجھے اس ٹائم کورس کرنا ہے، تو آپ کو وہ کورس اسی وقت میں کروایا جائے گا، رات 12 بجے، رات 2 بجے،
کسی بھی وقت میں آپ کورس کرنا چاہیں آپ کو وہ کورس پرووائڈ کیا جائے گا۔ فیضان آن لائن اکیڈمی کے پیج سے رابطہ کیجیے اور اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو اس میں داخلہ دلوائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آج کے کورس میں جو کچھ اچھا ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو کچھ ناقص ہوا وہ میری طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کاملہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔